مرزا اسد اللہ خان غالب کا کلام۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا۔ آج ہم مرزا غالب کی ایک ایسی غزل اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ اپنی مثال آپ ہے۔ غالب کی یہ جو غزل ہے ان کی فکری، روحانی بلکہ جمالیاتی اور فنی عظمت کا بھی ایک ایسا زبردست کمال ہے جس پر کوئی بھی سنجیدہ اردو شیدائی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آئیے اردو زبان کے ایک شیدائی کی نظر سے اس پوری غزل کا جائزہ لیتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر ہے: نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ یہ دیوان غالب کا پہلا اور بڑا کثیر المعنوی، کثیر الجہتی شعر ہے اور اپنے اندر ایک دنیا سمیٹے ہوئے، یہ سمجھ لیجئے آپ۔ اس شعر کی مثال اردو ادب تو کیا، میرے ناچیز خیال میں عالمی ادب میں بھی ملنی مشکل ہی نہیں، تقریباً ناممکن ہے۔ اور کیا یہ غالب کا کمال نہیں ہے کہ ایک ہی شعر بیک وقت حمدیہ بھی ہو اور طنزیہ بھی ہو اور المیہ بھی ہو، اور نہ جانے کتنے پہلو اس شعر کے سامنے آتے ہیں، بس آپ سوچتے جائیں اور معنی نکالتے چلے جائیں۔ ایک ہی شعر بیک وقت حمدیہ بھی ہے اور اپنے وجود پر بحث بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو پہلے ذرا سا مشکل الفاظ کے تھوڑا سا میں آپ کو معنی بتا دوں۔ نقش کہتے ہیں تصویر کو، امپریشن کو بھی کہتے ہیں، نقش تصویر کو، خاکہ بھی کہتے ہیں، اسکیچ کو بھی نقش کہتے ہیں، ڈیزائن کو بیسیکلی نقش کہتے ہیں، شکل کو بھی نقش کہتے ہیں۔ نقش و نگار سنا ہوگا آپ نے، صورت یعنی کسی بھی چیز کی جو گرافیکل ریپریزنٹیشن ہے ایکچولی وہ نقش ہے۔ فریادی جیسے کہ لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے فریاد کرنے والا۔ اب ایک بات میں یہاں آپ کو بتا دوں، فریاد ہمیشہ اونچی آواز میں کی جاتی ہے اور اونچی آواز میں فریاد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آس پاس موجود سب لوگوں کو پتہ چل جائے، یعنی فریاد تو کسی ایک آدمی کے سامنے کی جا رہی ہے لیکن وہ فریاد سب کو متوجہ کرے، یعنی فریاد کے وقت سے پہلے جو بات چھپی ہوئی تھی وہ اب فریاد کر کے اس کو پبلک کر دیا جائے تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ تو فریادی مطلب فریاد کرنے والا۔ شوخی تحریر، شوخی تحریر کا مطلب ہے تحریر کی چالاکی یا شرارت۔ تحریر کی شوخی سے مراد بیسیکلی تحریر کی خوبصورتی بھی ہے۔ جب ہم کوئی خوشخط تحریر دیکھتے ہیں، کوئی اچھا سا لکھا ہوا خط دیکھتے ہیں یا کسی نے بہت اچھی سی بات کہی ہو تو بے اختیار یہی پوچھتے ہیں کہ واہ، یہ خوبصورت اور خوشنما تحریر کس نے لکھی ہے۔ یا جیسے ہم کسی خوبصورت پینٹنگ کو دیکھ کر مصور کی جستجو کرتے ہیں کہ یہ اتنی پیاری پینٹنگ ہے تو یہ کسی آرٹسٹ نے بنائی ہے، تو کون ہے وہ آرٹسٹ، کون ہے جس کی یہ پینٹنگز ہیں۔ اور پھر ہمیں یہ بھی خواہش اندر سے جاگتی ہے کہ اس مصنف کی اور تحاریر بھی دیکھیں، اس آرٹسٹ کی اور پینٹنگز بھی دیکھیں کہ یار یہ پینٹنگ اتنی خوبصورت بنائی ہے تو اس کی اور پینٹنگز کتنی خوبصورت ہوں گی۔ تو شوخی تحریر مینس تحریر کی چالاکی یا شرارت۔ کاغذی پیرہن، اب کاغذی پیرہن جو ہے یہ بڑا زبردست یہاں پہ غالب نے استعمال کیا ہے۔ ویسے تو اس کے لفظی معنی تو ہیں کاغذ کا لباس، پیرہن لباس کو کہتے ہیں، کاغذ آپ سمجھتے ہیں۔ کاغذ کا لباس سے کئی معنی نکلتے ہیں، یعنی کسی چیز کے ٹیمپریری ہونے کو بھی کاغذ کا لباس کہتے ہیں، کسی چیز کے عارضی ہونے کو یعنی بے حقیقت ہونے کو، یعنی کہ جلدی فنا ہو جانے والی چیز کو بھی کاغذی پیرہن کہتے ہیں۔ اور پیکر جو ہے وہ جسم، غالب اچھی اردو میں پیکر تصویر، تصویر میں موجود پیکر، کوئی شخص، کوئی خاکہ، جسم زیادہ مناسب لفظ ہے۔ اور کاغذی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کاغذی کے معنی جو ہے وہ بیسیکلی نفیس بھی لے سکتے ہیں آپ، باریک، مہین جسے ہم کہتے ہیں نا۔ تو جب عارضی اس کے معنی لیتے ہیں کاغذ کے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کاغذ جو ہے وہ اس دنیا کے جتنی بھی موجودات ہیں اس میں سب سے زیادہ کثیر الاستعمال اور نفیس ہے۔ اہم بہت ہے لیکن وزن میں بہت ہلکا ہے۔ نفاست اتنی ہے کہ پانی میں بھیگتے ہی پھٹ جاتا ہے، ذرا سی زور سے ہوا آتی ہے تو اڑ جاتا ہے، ذرا سا درجہ حرارت بڑھا تو جل جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ پہلے ٹھیک ٹھاک پڑا تھا، ایک سیکنڈ میں ہی ختم ہو کر ماضی بن گیا جیسے تھا ہی نہیں۔ تو عارضی
کے معنی جب کاغذی کے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کاغذی پیرہن لیتے ہیں تو اس کے زبردست معنی ہو جاتے ہیں. آگے چل کے جب ہم اس شعر کی تشریح کریں گے تو پھر میں آپ کو اس سے مزید کوشش کروں گا کہ مزید اس کو ایلیبوریٹ کر سکوں. یہ شعر ویسے تو دنیا کی ناپائیداری اور انسانی تخلیقات کی عارضی نوعیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود غالب نے اس شعر کی کیا تشریح فرمائی. عبدالرزاق شاکر گورکھپوری کو ایک خط میں غالب خود اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایران میں رسم ہے کہ جو فریاد کرنے والا ہوتا ہے وہ کاغذ کے کپڑے پہن کر بادشاہ کے سامنے جاتا ہے، اور اسی طرح جیسے روایات پرانے اس میں آتی ہیں کتابوں میں کہ دن میں مشعل جلا کے کوئی جا رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ احتجاج کر رہا ہے، یا کوئی خون آلود کپڑا بانس پہ لٹکا کے لے جا رہا ہے تو وہ احتجاج کرنا ہوتا تھا. تو یہ بھی ایک رسم تھی کہ اگر کاغذ کے کپڑے پہن کے کوئی بادشاہ کے دربار میں جائے تو وہ احتجاج کرنا ہی ہوتا تھا. تو غالب یہ فرماتے ہیں اس میں کہ شاعر یہ خیال کرتا ہے کہ نقش کس کی شوخی تحریر کا فریادی ہے کہ جو صورت تصویر ہے اس کا پیرہن کاغذی ہے، یعنی ہستی اگرچہ مثل تصاویر اعتبار محض ہو. یہ میں آپ کو غالب کی تحریر پڑھ کے بتا رہا ہوں. ہستی اگرچہ مثل تصاویر اعتبار موضوع ہو محض ہو، موجب رنج و ملال و آزار ہے، یعنی غم کی وجہ ہے، موجب رنج و ملال و آزار ہے. اب اس کا خلاصہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. پہلے میں غالب کی اپنی تشریح کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اس وقت. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب کوئی ہر طرف سے مایوس ہو جاتا تو پھر ایک کاغذی لباس پہن کے تیار ہوتا اور اس پہ کاغذ کے اوپر اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی پوری داستان لکھتا اور اسے پہنتا، اور شہر میں ایک مقام ہوتا تھا علمداد، وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا. تو حاکم یا شہر جو بھی اس کا بادشاہ ہوتا تھا وہاں سے گزرتا تھا تو اس کے جسم پر کاغذ کا لباس دیکھ کے اسے بلا لیتا تھا. پھر آہستہ آہستہ یہ رسم ختم ہو گئی. تو یہ رسم کا ذکر غالب نے اس شعر میں کیا ہے. تو غالب کے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تصویر ایک فریاد ہے، جیسے وہ کسی تحریر کی شوخی یا شرارت کا شکوہ کر رہی ہے. ہر تصویر کا لباس کاغذی ہے، یعنی وہ بے حقیقت اور عارضی ہے. نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. ایک اور اس کی تشریح بنتی ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ یہ جو خوبصورت جو گرافیکل انٹرفیس ہے، یہ جو جس نے بھی بنایا ہے اس نے کیا ہی کمال تخلیق کی ہے. ایک خوبصورت دل اور خوبصورت سوچ والا دماغ ہی اس قدر خوبصورت دنیا اور اس قدر خوبصورت موجودات کو پلان کر کے ان کی تخلیق کر سکتا ہے، اور جو یہ تخلیق کر سکتا ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. اب اس شعر کی میرے خیال میں جو تشریح بنتی ہے وہ تشریح یہ ہے کہ جناب نقش جو ہے وہ خود فریادی ہے، یعنی یہ جو دنیا ہے اس کی ساری چیزیں ہیں وہ خود بتا رہی ہیں کہ ہم کس کی تحریر ہے، کس مصور نے ہمیں پینٹ کیا ہے، کس کی شوخی تحریر ہے ہم. تو نقش خود فریادی ہے. نقش اٹس سیلف این ایویڈنس، نقش خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے بنانے والا جو ہے وہ ایک بہت ہی زبردست مصنف ہے، آرٹسٹ ہے. یہ پہلے مصرے کا میرے حساب سے تو مطلب بنتا ہے، یعنی کہ یہ حمدیہ شعر ہے اور اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے ثبوت کے طور پہ غالب اس دنیا کی تمام چیزوں کی مثال دے رہے ہیں کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن، عارضی ہیں تمام چیزیں. جتنی بھی چیزیں ہمیں سامنے نظر آتی ہیں، جتنے بھی وجود، جتنے بھی خاکے، جتنے بھی پیرہن ہمارے اطراف میں ہمیں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ سب عارضی ہیں. کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، یعنی جتنے بھی جسم ہیں وہ تو عارضی ہیں، لیکن جو قائم رہ جانے والی ذات ہے وہ صرف خدا کی ذات ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ قائم رہے گی. غالب اپنے شعر میں، اس حمدیہ شعر میں یہ فرما رہے ہیں کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. دوسرا شعر دیکھتے ہیں. ایک اور خوبصورت شعر ہمارے سامنے آتا ہے اس غزل کا، جو کہ ہے کاو کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ. کاو کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں پہلے. کاو کاوے کوشش کو کہتے ہیں، کاوش کو بھی کہتے ہیں. اچھا ایک لفظ اور بھی ہے کاوے دان،
بعض جگہ کتابوں میں ہے کہ یہ کاو جو ہے یہ کاویدان یعنی کھودنے سے نکلا ہے، ڈگنگ کو کہتے ہیں کاویدان. مسلسل کوشش کو بھی کاو کاوے کہتے ہیں. کنٹینیوسلی ایفرٹس کوئی کر رہے ہو تو اس کو کاو کاوے کہتے ہیں. ایک ہی چیز پہ مسلسل جتے رہنا، لگاتار مشقت کرتے رہنا، کاو کاوے. سخت جانی آسان لفظ ہے نسبتاً. صبر و استقامت ایک ایسی چیز جو برداشت، صبر و تحمل، جسمانی اور ذہنی قوت مشکل ہو، یعنی بہت زیادہ جسمانی اور ذہنی قوت ہو. کسی کام کے مشکل ہونے کا بھی اشارہ ہوتا ہے یہ سخت جانی. اب آگے شعر میں دیکھتے ہیں. پھر تیسرا جو لفظ ہے وہ ہائے تنہائی. ہائے تنہائی، ہائے اگین فریاد سے مراد ہوتی ہے. تنہائی آپ جانتے ہی ہیں، اکیلے پن کا غم، تنہائی کا دکھ، ہائے تنہائی. نہ پوچھ یعنی اس کا حال بیان سے باہر ہے. نہ پوچھ یعنی مجھ سے یہ بات مت پوچھو، میرے لیے بتانا بہت مشکل ہے، تو یہاں ہم کہتے ہیں نہ پوچھ. صبح کرنا شام کا یعنی ایک دن گزارنا، صبح سے لے کے شام تک. جوئے شیر لانا. جوئے شیر دودھ کی نہر کو کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جوئے شیر یہاں پہ ایک محاورے سے مراد ہے کہ شیریں فرہاد نے جو ہے شیریں کے لیے دودھ کی نہر کھودی تھی. تو وہ ایک بہت ہی ظاہر ایک آدمی کے لیے ایک نہر کھودنا اور پھر دودھ کی نہر کھودنا، تو یہ اس طرح کا کام ہے جسے ناممکنات میں سے کہا جاتا ہے. تو جوئے شیر لانا سے مراد یہاں غالب کی مثال ہے کہ دودھ کی نہر کھودنا یعنی ایک ناممکن یا انتہائی مشکل کام کرنا. اب میں آپ کو اس شعر کے سے پہلے تھوڑی سی ایک چیز بتاؤں کہ یہ شعر جو اشعار ہے، اور خاص طور سے یہ شعر ہے، یہ مرزا غالب کے ان اشعار میں سے ہے جو انہوں نے اپنی تنہائی اور بے کلی اور زندگی کی مشکلات کے اظہار کے لیے بھی کہے ہیں. ظاہر ہے غالب کی زیادہ تر زندگی ایک تنہائی، بے کلی اور مشکلات میں گزری ہے، تو انہوں نے اس کے اظہار کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ شعر کہے ہیں اپنی غزلوں میں. تو غالب کی زندگی میں کئی دکھ تھے، پریشانیاں تھیں، مالی مشکلات تھیں، پھر بچوں کی وفات تھی، یہ سب شامل تھیں. تو بیسکلی ان کے کلام میں کہیں کہیں پہ ان کے اندرونی کرب اور جذبات بھی نظر آتے ہیں. اور یہ شعر اسی پس منظر میں نظر آتا ہے جب غالب تنہائی کے درد اور زندگی کی سنگینی کو بیان کر رہے ہیں، اور اس میں تنہائی ان کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جو جسم و جاں پر بھاری پڑتا ہے، اور اس میں ایک دن گزارنا ایک بڑے کارنامے سے کم نہیں ہے. تو بیسکلی غالب اس شعر میں یہ فرما رہے ہیں کہ تنہائی میں زندہ رہنے کے لیے جو مسلسل مشقت، صبر اور سخت جانی درکار ہے، اس کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے. یعنی اپنے پڑھنے والے سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے. کاوہ کاوے سخت جانی، ہائے تنہائی نہ پوچھ. اور نہ پوچھ کا مطلب ہے کہ مجھ سے یہ بات جو کبھی کبھی صبح سے شام تک کی تنہائی اور مشقت اور یہ سب چیزیں میرے سامنے آ جاتی ہیں، اس کے بارے میں مجھ سے دریافت مت کرو، کیونکہ جتنی وہ مشکل ہے اس سے زیادہ ان کا بیان کرنا مشکل ہے. تو کاوہ کاوے سخت جانی، ہائے تنہائی نہ پوچھ. صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. اور وہاں مثال دے رہے ہیں کہ اتنی ہی مشکل ہے جتنا فرہاد کا دودھ کی نہر کھودنا، یعنی تقریباً ناممکنات کام میں سے ایک ہے کہ میں ان جذبات کو تمہارے سامنے بیان کر پاؤں. تو اب دیکھیں نا، جیسے کووڈ ابھی ہوا تھا تو اس میں کتنے لوگ تنہائی میں تھے اور کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. تو ایسے وقت میں دن گزارنا کتنا مصیبت ہو گیا تھا، صبح سے شام تک نہیں ہوتی تھی. تو وہ یہی تھا کہ صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. صبح سے لے کے شام تک. دیکھیے اب میں آپ کو ایک اور بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں. صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، یہ بات ذہن میں رکھیے. اور یہ سوچئے کہ اگر کبھی ہمارے اوپر بیماری آ جاتی ہے تو، اور ہمارے پاس اللہ نہ کرے کہ کئی دنوں کی بیماری ہوتی ہے، تو صبح سے شام تک لیٹے لیٹے ایک ہی جگہ پہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ کب رات ہوگی، پھر کب کل صبح ہوگی، کیونکہ کوئی مصروفیت نہیں ہوتی. تو جب مصروفیت نہ ہو اور مشکل میں آدمی ہو تو پورا دن گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اتنا مشکل کہ اس کا اصل اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جو مریض لیٹا ہوا ہوتا ہے. اس لیے غالب اس کی وہ کیفیت کو یہاں پہ مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ وہ جو سچویشن ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ نہیں، کیونکہ میں بتا نہیں سکتا کہ وہ کیا سچویشن ہے. بس وہ اتنی ہی مشکل سچویشن ہے کہ جیسے صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. اچھا، اب اس کے بعد ہم اگر شعر دیکھیں تو وہ ہے جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے. جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے
باہر ہے دم شمشیر کا. واہ کتنا خوبصورت شعر ہے غالب کا. جذبہ بے اختیار شوق، قابو سے باہر محبت کا جذبہ یعنی کہ محبت ابلی پڑ رہی ہو، اپنے شوق پہ قابو نہ ہو، اپنی محبت پہ قابو نہ ہو، قابو سے باہر محبت کا جذبہ. سینہ شمشیر، تلوار کا سینہ. تلوار کا کون سا سینہ ہوتا ہے؟ ارے بھائی اس کی دھار. سینہ شمشیر یعنی تلوار کی دھار. دم آپ جانتے ہیں سانس کو، زندگی کو کہتے ہیں. تو غالب اس شعر میں بڑے مزے سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ شوق کا جذبہ اتنا بے قابو ہے کہ تلوار کی دھار سے بھی باہر نکل آیا ہے. یہ صرف غالب ہی کہہ سکتے ہیں. شوق کے جذبے کی مثال دینے کے لیے تلوار کی دھار سے باہر نکل کے. دھار سے باہر کیا چیز ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ تلوار سے باہر اس کی چیز ہوتی ہے اس کی گلو، اس کی چمک. اور کہتے ہیں نا مثالاً کہا جاتا ہے یہ بات کہ تلوار کی جو چمک ہوتی ہے آدھی ہیبت تو دشمن پہ اس چمک کی ہو جاتی ہے. دھار کے نیچے تو جب وہ آئے گا تو اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دھار کتنی تیز ہے، اتنی دیر میں دھار اپنا کام کر دے گی. تو غالب فرماتے ہیں کہ شوق کا جذبہ اتنا بے قابو ہے کہ تلوار کی دھار سے بھی باہر نکل آیا ہے. اب یہ جذبہ اتنا شدید ہو گیا ہے کہ وہ خطرات کی پرواہ بھی نہیں کرتا. جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا. یہ شعر بیسیکلی عشق کی شدت، جنون اور انسان کے جذبہ شوق کی بے قابو طاقت کو بھی ظاہر کرتا ہے. غالب کے ہاں عشق صرف ایک رومانوی جذبہ نہیں ہے بلکہ وہ اسے ایک آزمائش، جذبہ فنا اور خود سپردگی کا نام دیتے ہیں. یہ شعر اس وقت کا بھی منظر پیش کرتا ہے جب عاشق کا شوق اتنا طاقتور ہو جائے. کسی بھی عظیم مقصد کی چاہ میں ہو سکتا ہے، لیکن جب عاشق کا شوق اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ ہر رکاوٹ، ہر درد اور ہر خطرے سے ٹکرا جائے، حتیٰ کہ موت کی علامت یعنی شمشیر یعنی تلوار بھی اس جذبے کے آگے بے بس ہو جائے، تو پھر یہ شعر اس پہ صادق آتا ہے کہ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا. اگلا شعر دیکھتے ہیں. یہ شعر ہے کہ آگہی دامِ شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا. مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا. مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں پہلے. آگہی کہتے ہیں علم اور شعور کو، اویئرنیس کو. آگہی کسی چیز کے بارے میں جان لینے کو، تھوڑی بہت اویئرنیس جسے ہم کہتے ہیں، علم شعور رکھنا اس چیز کے بارے میں، اس کے وہ چیز آپ کے لیے نئی نہ ہو، آپ اس سے آگاہ ہوں. تو آگاہ سے نکلا آگہی. دامِ شنیدن سننے کا جال. اب یہ سننے کا جال سے کیا مراد ہے اس کی تشریح میں آپ کو ذرا مزید شعر میں بتاتا ہوں. تو دامِ شنیدن آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں سازشی، جتنے پیچھے لوگ چیزیں بناتے ہیں نا جس سے کہتے ہیں کہ سازشی جال سا بن گیا ہے. اس وقت کے لیے آپ اسے یہ سمجھ سکتے ہیں. آگے بات کرتے ہیں اس پہ. مدعا کہتے ہیں، مدعا بھی کہتے ہیں اسے مقصد، مطلب. کیوں آئے ہو یہاں پہ، کیا مدعا کیا ہے، مطلب کیا ہے، یعنی یہاں آنے کا مقصد کیا ہے. عنقا کہتے ہیں نایاب پرندے کو. عنقا نا یہ چیز بڑی عنقا ہو گئی، نایاب ہو گئی ہے. محاورتاً نایاب چیز کو ہی کہتے ہیں ویسے ایک عنقا، لیکن ایک نایاب پرندے کا بھی نام ہے. اینیویز عالم تقریر. عالم تقریر، عالم کہتے ہیں دنیا کو، تقریر کہتے ہیں آپ بیان کو. عالم تقریر بیان کی دنیا. اس کی تشریح کیا ہے؟ اب اس کی تشریح پہ نظر ڈالتے ہیں. آگہی دامِ شنیدن جس قدر چاہے بچھائے. غالب اپنی تعریف کرنے سے کبھی بھی باز نہیں آتے. بڑے اعلیٰ طریقے سے فرما رہے ہیں کہ یعنی جتنی بھی تمہارا شعور ہے نا، جتنا بھی دماغ ہے نا، وہ سب لگا لو. آگہی دامِ شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، وہ سب جس قدر چاہے کر لے. وہ مدعا عنقا ہے اپنی. ہمارے جو بولنے کا انداز ہے، اپنے اشعار میں جو نکتے ہم پیش کر رہے ہیں، وہ عنقا ہیں، وہ نایاب ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی لکھ لے. اور یہ بات آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج تک ثابت ہے کہ چاہے علم و شعور سننے کے جال جتنے بھی بچھائے جائیں، غالب کے بیان کا مقصد اتنا نایاب ہے کہ وہ ہاتھ میں نہیں آتا. اصل میں یہ شعر بیان کی محدودیت اور حقیقت کی ناپائیداری کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. غالب یہ بھی فرماتے ہیں اس شعر میں کہ اصل میں دنیا میں ہمارے سامنے جو بھی چیز ہے
وہ اس قدر آسان نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنے دماغ، علم اور عقل و شعور کی بنیاد پر پرکھ لیں یا سمجھ لیں۔ مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ اگر غالب اس شعر کو اس پس منظر میں کہہ رہے ہیں جہاں پہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی ذات جس نے اس پوری دنیا کو تخلیق کیا ہے، اس کی سوچ کا عالم دنیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ ہے۔ آگہی دامے شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ تو غالب کی آپ کو پتہ ہے کہ فلسفیانہ اور فکری شاعری جو ہے اس کی یہ شعر ایک مثال ہے ویسے، جو عام سطح سے بہت بلند ہو جاتی ہے۔ یہاں شاعر علم، فہم و ادراک اور اظہار کی بے بسی پہ بھی بات کر رہا ہے، اور یہ شعر بھی اسی مزاج کا ہے جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات کا اصل جو مطلب ہے وہ نہیں جو تم سنو گے، بلکہ وہ تو کچھ اور ہے، شاید وہاں تک کسی کی رسائی ہی ممکن نہیں۔ تو اس کا یہ شعر کا مطلب ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، اگلا شعر ہمارے سامنے اسی غزل کا ایک اور خوبصورت شعر ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہم نے اس کو، چونکہ ظاہر ہے اس غزل کی تشریح ذرا طویل ہے، تو میں نے اس کو 2 حصوں میں، میرا پلان ہے کہ اس کو میں بانٹ دوں غزل کو۔ اب اس کا آج کی ویڈیو کا یہ آخری شعر ہوگا، پھر اگلے پارٹ میں ہم بقیہ اشعار پہ کوشش کریں گے کہ وہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ مرزا غالب کی شاعری کا ایک اہم موضوع کافی غزلوں میں آپ کو نظر آئے گا، وہ قید و بند کی علامتی شکلیں اور انسانی روح کی آزاد فطرت بھی اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں اسیری کو وہ صرف جسمانی قید نہیں کہہ رہے ہیں، یعنی جس قید میں وہ ہیں اس کو جسمانی قید نہیں کہہ رہے ہیں۔ غالب، مرزا غالب چونکہ جیل میں بھی رہے تو اس زمانے کو وہ ہو سکتا ہے یاد کر رہے ہیں اور وہ پس منظر ان کے ذہن میں ہو۔ تو بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا۔ اچھا، پہلے اس کے مشکل الفاظ کے ذرا سا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ بس کہ ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یوں ہے کہ میں ہوں، اس لیے کہ میں ہوں، یوں کہ میں ہوں، تو یہ بس کہ ہوں سے مراد یہ ہے۔ آتش زیر پا، زیر آتش آپ جانتے ہیں آگ کو کہتے ہیں، پاؤں کو کہتے ہیں زیر، مطلب نیچے، قدموں کے نیچے آگ، یعنی ایسا انسان جو آگ پر چلنے والا ہو، یعنی اس کا حوصلہ بہت انتہائی درجے کا ہونا چاہیے۔ آتش زیر پا، جو اپنے قدموں کے نیچے آگ رکھ کے چل سکے یا آگ پہ چل سکے یا آگ پہ چلنے والا ہو۔ منہ آتش دیدہ، آگ میں جلا ہوا بال، منہ کہتے ہیں بال کو، آتش آپ جانتے ہیں دیدہ آگ کو کہتے ہیں، آگ میں جلا ہوا بال، منہ آتش دیدہ، حلقہ میری زنجیر کا کڑا، یعنی جو مجھے باندھنے کے لیے استعمال ہوا ہے وہ زنجیر۔ اب تشریح کیا ہے اس کی؟ بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، میری فطرت ہی ایسی ہے کہ میں قید میں بھی ایک ایسی ہستی ہوں کہ گویا میرے قدموں کے نیچے آگ ہے، یعنی میں ہر حال میں پرجوش اور جواں حوصلہ رہتا ہوں۔ بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، جہاں مجھے آگ نہیں مل رہی ہے لیکن میرے تلووں کے نیچے وہ آگ ہے جو جوش کی آگ ہے، جو حوصلے کی آگ ہے، تو میں ہر حال میں پرجوش اور جواں حوصلہ رہتا ہوں۔ بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا، اور میری زنجیر کا کڑا جو مجھے قید کرنے کے لیے، وہ بھی آگ سے جلا ہوا بال ہے، یعنی میں نے اپنی آگ سے اسے بھی جھلسا دیا ہے، یعنی میرے اندر کا حوصلہ ہے اسے نیچا کرنے میں وہ زنجیر کا کڑا بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں غالب ظاہری جو قید ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے بھی روحانی اور ذہنی آزادی کا علمبردار بنے کھڑے نظر آتے ہیں۔ جیسے کوئی ظاہری طور پر جیل میں ہو مگر اس کا جذبہ ایسا ہو کہ زنجیر بھی اس سے کانپے، وہی آتش زیر پا اگر آپ ذہن میں رکھیں۔ اور روحانی مفہوم بھی ویسے اس کا ایک یہ بنتا ہے کہ صوفی کوئی ہو جو آزمائش میں بھی پرجوش ہو، اس کے صبر اور شوق کی آگ سے خود قید کا اثر جل کر رہ جائے۔ بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ یہ شعر بہت کثیر الجہتی شعر ہے، یہ روحانی بھی ہے، فکری مزاحمت کی بھی ایک تصویر ہے۔ تو
اس غزل کے آگے بھی کچھ اشعار ہیں جو کہ غالب کے غیر متداول کلام میں شامل ہوتے ہیں، تو میں انشاءاللہ اگلی نشست میں کوشش کروں گا کہ ان کی بھی تشریح کرنے کی کچھ جسارت کر سکوں، تو اس کا دوسرا پارٹ پھر بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بھی 4 یا 5 اشعار ہیں جو ابھی باقی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔